ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں آئی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب 13ویں تا 15ویں اور دوسرے باب کی 23ویں سے 24ویں آیت مقدسہ۔ موت خداوند کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور نہ زندوں کی موت سے اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سب چیزیں بقا کے لیے خلق کی اور دنیا کی مخلوقات مدد کے لیے ہیں، اور اس میں مہلک زہر نہیں، بلکہ نہ عالم اسفل ہی کا زمین پر کچھ اختیار ہے، اس لیے کہ صداقت غیر فانی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے پیدا کیا اور اسے اپنی ذات کی صورت پر بنایا، کیونکہ ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں داخل ہوئی، پس جو اس کے گروہ کے ہیں وہ اسے چکھ لیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 30 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری تعظیم کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے چھڑایا۔ اے خداوند، تو میری جان کو عالم اسفل سے نکال لایا، تو نے مجھے گھڑے میں اترنے والوں سے محفوظ رکھا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ خداوند کی ہم سرائی کرو، اے اس کے مقدسو، اور اس کے پاک نام کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا غضب فقط پل بھر کا ہے، مگر اس کا کرم تمام زندگی بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے، مگر فجر کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میری سن اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہو، تو نے میرے رنج کو رقص سے بدل دیا ہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ابد تک تیری تعریف کرتا رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، تو نے مجھے چھڑایا ہے۔ تمہاری زیادتی سے اوروں کو آرام ملے، اور ان کی زیادتی تمہاری کمی کو پورا کرے، تاکہ برابری ہوتی رہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، 8واں باب 7ویں سے 9ویں اور 13ویں سے 15ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، جس طرح تم ہر بات میں ایمان اور فساد اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے جاتے ہو، اسی طرح خیرات کے اس کام میں بھی سبقت لے جاؤ، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کرم کو جانتے ہو کہ وہ دولت مند ہو کر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جاؤ۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تمہیں تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری زیادتی ان کی کمی کو پورا کرے، تاکہ ان کی زیادتی تمہاری کمی کو پورا کرے، تاکہ برابری ہوتی رہے۔ چنانچہ لکھا ہے، جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس کا کچھ بڑا نہیں، اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا کچھ گھٹا نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پانچواں باب 21ویں سے 43ویں آیت۔ اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائیر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور یوں کہتا ہوا اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے
कुछ फ़ायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी। यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आए और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यीशु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिरकर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उसे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसको देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही थी तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबरा ना बल्कि इत्तेकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरो गुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते हो और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। तब लोग निहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।